بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں روزوں سے متعلق اور اس سے پہلے نماز سے متعلق کچھ معروضات پیش کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ 1400 سال پہلے اسلام کی دی ہوئی یہ عظیم الشان عبادتیں انسان کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے، توحید کو مضبوط بنانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کے مقصود کو تازہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، وہیں ضمنی طور سے یہ بہت سارے جسمانی اور طبی فوائد کی حامل ہیں جس کی سائنسی تحقیقات اور موجودہ دور کے تجربات تائید کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک پہلو یہ بھی تھا جو اسلام کی تشریعی معجزے کے ساتھ اس کے علمی معجزے سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دو جملوں میں یہ عرض کروں کہ قرآن اور حدیث کی متعدد نصوص جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اور پھر یہ تین آیتیں تین الگ الگ مقامات سے میں نے پڑھی کہ اللہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں بناتا، دین میں اللہ نے حرج نہیں رکھا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہتا ہے، مشکل اور تنگی نہیں چاہتا۔ قرآن اور حدیث میں بار بار کسی عمل کو پیش کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم اس کی استطاعت رکھو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم کو استطاعت ہے اللہ سے اتنا ڈرو۔ جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ کرے، جو نماز پڑھنے میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر پڑھے۔ تو ہر جگہ استطاعت کو شرط رکھا گیا ہے۔ یہ انسان کے لیے سہولت کی بات ہے اور انتہائی فطرت کا لحاظ ہے کہ جو انسان کے دائرۂ قدرت میں ہے شریعت نے اسی کا مکلف بنایا۔ اسی ضمن میں اسلام کا ایک معجزہ اہل علم نے یہ بیان کیا جس سے آپ دوسرے مذاہب کو تہی دست اور تہی دامن پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ نفس کو مشقت میں ڈالنا، فطری طور سے جو انسان کے لیے قوت و طاقت کا دائرہ ہے اس سے زیادہ تھکاوٹ میں، مشقت میں ڈال دینا، جو دائرہ اعتدال سے نکل جائے اور مفید ہونے کی بجائے مضر بن جائے۔ ورزش بھی ایسی نہیں کی جائے، کھیل کود میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، کھانے پینے میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، عبادات میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اگر ایک شخص آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ فرض ہے لیکن ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو رخصت دی گئی ہے۔ حاملہ عورتوں کو بیمار کے مقام پر رکھ کے ان کو اجازت دی گئی ہے، دودھ پلانے والی کو بھی، اور اسی طریقے سے حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، اس کی وہ جو ہے گنتی بعد میں پوری کی جائے۔ تو جو طاقت نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اس کے لیے سہولت اور تخفیف کی گئی ہے۔ نماز کے سلسلے میں کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد اور دوسرے اعمال کو کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپاہج ہے، اندھا ہے، یا شرعی اعتبار سے کوئی بھی ایسا عذر رکھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا جو شریعت نے عائد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے۔ یہ اسلام کا تشریعی یعنی شریعت اور قانون کی خوبی بھی ہے، اس کا معجزہ بھی ہے جو آپ دوسرے مذاہب میں اس موزونیت کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ ہر حالت میں نفسیات کا، حالات کا، جسمانی، ذہنی اور اقتصادی تقاضوں کا بھرپور لحاظ کرنا۔ یہ جو میں نے چیزیں کہی ہیں یہ سب چیزیں کئی صفحات میں بیان کی جا سکتی ہیں کہ انسان کی جسمانی استطاعت، ذہنی استطاعت۔ اگر ایک آدمی پاگل ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا، رفع القلم عن ثلاث، مشہور ہے نا کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا۔ پاگل سے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، صحیح دماغ نہ ہو جائے، سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول چوک سے کوئی کام کر بیٹھے یا کسی پر کوئی زبردستی کی جائے تو اس پر بھی گناہ درج نہیں کیا جاتا۔ ومستکرہوا علیہ،
یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد ایک جو قاعدہ تشریعی کے ساتھ ساتھ سائنسی اعتبار سے بھی ہمیں اسلام کا معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتی یہ تعلیمات، اس کا یہ ایک پہلو معجزانہ ہے، اور جن چیزوں کا بھی حکم دیتی ہے اعتدال کی شرط اور حکم کے ساتھ۔ یہ بات اسلام کا ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے لیے اسی وقت تک فائدے مند ہوتی ہے، سائنس، طب، میڈیکل بھی اسے قبول کرے گا کہ کوئی بھی عمل، یہاں تک کہ ورزش بھی، انسان کے لیے بہتر سے بہتر، مفید سے مفید اس وقت ہوگی جب وہ حد اعتدال میں ہوگی، انسان کی اپنی استطاعت کے دائرے میں ہوگی۔ اگر وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے تو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان دہ ہو جائے گی۔ یہ بات بہت سارے لوگ نہیں اختیار کرتے، جبکہ اسلامی شریعت میں موجود ہے اور آج اسے سائنس اور دوسرے علوم قبول کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ایک عجیب و غریب قسم کے معجزے پر نگاہ ڈالیں، علمی معجزہ قرآن کا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کی نیند سے متعلق۔ اصحاب کہف جو توحید پر ایمان لائے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، سورۃ الکہف میں ان کا واقعہ درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی مسلمان سابقون الاولون جو تھے، ان کا جو کفار مکہ سے معاملہ تھا اور ان کا جو رویہ تھا، اس تناظر میں سورۃ الکہف میں ایسے کئی واقعات کا تذکرہ کیا جس سے ان کی حالت اور ان کی حالت کی مشابہت بیان کی گئی، مسلمانوں کو رہنمائی کی گئی، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی گئی کہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور کفر و شرک کرنے والوں کی ایسی ہی روش رہی ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب الکہف وغیرہ سے متعلق تو سوالات بھی کیے گئے تھے اہل کتاب کی جانب سے، تو ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ کچھ لوگ تھے، چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اور وقت کی حکومت کے برخلاف ایمان لائے۔ انہیں ڈر ہوا کہ ہم اگر اپنے باپ دادا کے اور اس حکومت کے دین سے ہٹ کر دین حق اور دین توحید قبول کر رہے ہیں تو اب ہماری جان پر بن آئے گی۔ یہ بستی سے بھاگے، نکلے اور ایک پہاڑ میں موجود ایک غار میں جا کر پناہ لی اور وہاں سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ یہ اس سے متعلق سوالات اور ان سے متعلق بیانات سورۃ الکہف میں ایک واقعے کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے اور اس میں 9 کا اضافہ کر دیا، مزید 9 کا اضافہ کر دیا۔ علماء نے حساب و کتاب لگا کے بتایا کہ 300 سال شمسی اعتبار سے، یعنی یہ جو کیلنڈر ہمارا سورج کے حساب سے جو بنایا جاتا ہے تو جنوری فروری کا شمار اسی کے حساب سے ہوتا ہے، تو سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے 300 سال وہ سوئے تھے، اور چاند قمری سال کے اعتبار سے اگر شمار کریں جس میں 29-30 دن کا مہینہ ہوتا ہے اور ہر سال پر 10-12 دن کا فرق پڑتا ہے، تو وہ 300-900 سال بن جاتے ہیں۔ تو قمری اعتبار سے 309 اور شمسی اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے۔ 309 سال تک سویا رہنا یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بطور کرامت کے معاملہ ہوا، ہم جانتے ہیں۔ اب آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی صاحب فراش ہو جائے، بستر پر لیٹا رہ جائے، اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ وہ حرکت نہیں کر پاتا، تو ڈاکٹرز اس کے تیمارداروں کو، اس کے رشتہ داروں کو یہ سخت تاکید کرتے ہیں کہ وہ حرکت نہیں کر پاتا تو تمہارا یہ کام ہے کہ روزانہ کچھ وقفے کے بعد اس کی کروٹ بدلتے رہو، مسلسل زمین پر اس کی پیٹھ نہ رہے، اب وہ بستر ہو، آرام دہ گدا ہو، کیسا بھی، یا پھر مٹی ہو۔ اگر ان کا کہنا ہے کہ مٹی پر اگر ایک انسان اپنا بدن زیادہ وقفے تک ٹکائے رہ جائے تو مٹی اس کے بدن کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ مٹی میں جو اجزاء ہوتے ہیں قدرتی اعتبار سے، کیڑے کی شکل میں کہیے، معدنیات کی شکل میں، نمکیات کی شکل میں، وہ جسم پر اثر انداز، جسم کے عضلات یا جلد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور بیڈ سول، اگر آدمی بستر پر، یہ تو مٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر بیڈ پر بھی مسلسل پیٹھ کے بل لیٹا ہی رہے کوئی آدمی، کروٹ نہ بدلے، تو آج یہ بیماری اکثر مریضوں کو ہو جاتی ہے جس کو بیڈ سول کہتے ہیں۔ ہڈی ٹوٹ گئی،
پلاسٹر چڑھا ہوا ہے, کولے کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا ہے, تو اب اسے حرکت نہیں دی جائے. پلاسٹر چڑھا کے اسے شدید طور سے کہا جاتا ہے کہ آپ مہینے بھر آپ کو حرکت نہیں کرنا ہے, کھانا پینا آپ کو لیکوڈ شکل میں نسوں یا نلکی کے ذریعے سے آپ کے معدے تک پہنچا دیا جائے گا. اب جب وہ بندہ مہینے بھر پیٹھ پر لیٹا ہوتا ہے تو اسے بیڈ سول ہو جاتا ہے, پیٹھ پر خطرناک قسم کے جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں. یہاں میرے سامنے جو ایک اقتباس ہے بڑے اختصار کے ساتھ انہوں نے ایک ذکر کیا, قرآن کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے عنوان قائم کیا اضرار النوم الطویل, لمبی دراز نیند کے نقصانات. چنانچہ یہ کہتے ہیں اس میں کہ طب جدید نے, نیو میڈیکل سائنس نے یہ جو ہے یہ بات ثابت کی ہے کہ نوم طویل, لمبی نیند انسان کو بیڈ سول, بستر کے زخموں میں مبتلا کر دیتی ہے. ایسے زخم پیدا کر دیتی ہے جو بستر کی وجہ سے آتے ہیں. اس میں عربی میں اس کو قرح الفراش کہا, یعنی بستر کے زخم, پھنسیاں, اور انگریزی والے اسے بیڈ سول کہتے ہیں. وانسداد الاوردۃ الدمویہ, اسی طریقے سے مسلسل لیٹے رہنے سے جو بدن کے جو حصے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہاں خون کی وریدیں متاثر اور دباؤ کا متاثر ہوتی ہیں, دبنے کی وجہ سے ان کے بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, خون کا دوران متاثر ہوتا ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں وَالضَّغْطِ عَلَىٰ أَعْصَابِ الْقَدَمَيْنِ, اور دونوں پیروں کے اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے. دونوں پیروں کے اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے لمبی نیند کی وجہ سے. یہاں نیند کی بات کہی, اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کی کس نیند کی بات ہو رہی ہے جب مسلسل لمبا آرام کر رہا ہے اور حرکت نہیں کر رہا ہے, لیٹا ہوا ہے ایک ہی کنڈیشن میں, ایک ہی پوزیشن میں, ڈائریکشن میں, تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. جدید طب اس کو نہ صرف مان رہا ہے بلکہ آپ آج اگر اپنے شہر کے کسی بھی شہر کے کچھ دواخانوں میں چلے جائیں, خاص طور سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے, فریکچرز وغیرہ کی وجہ سے جو پلاسٹر ہوتے ہیں اور جن مریضوں کو ڈاکٹر نے حرکت کرنے سے منع کیا ہے, ایسے مریضوں میں آپ کو شاید ہر شہر میں ایسے کچھ مریض مل جائیں جنہیں حرکت نہ کرنے کے نتیجے میں جسمانی طور سے کچھ زخم ہو گئے, بیڈ سول ہو گیا اور دوسری کچھ تکالیف سامنے آ گئی. اب اس کے ازالے کے لیے ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں قرآن کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ سونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جب لمبی نیند دی, لمبی نیند, تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اس لمبی نیند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحت کی حفاظت اور جسم کو بیماری سے بچانے, بیڈ سول اور مٹی کے ان کے جسم کو کھا لے, اس سے بچانے کے لیے رب العالمین نے یہ انتظام کیا کہ نیند کی حالت میں ان کو مختلف کروٹ بدلتا رہا, ان کو الگ الگ کروٹ میں جو ہے تبدیل کرواتا رہا. چنانچہ قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں ان کے واقعے کے درمیان اللہ کا ارشاد ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم انہیں ایسا سمجھو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے جس کنڈیشن میں انہیں رکھا ایسے کہ اگر کسی کی نظر کہیں بھول چوک سے ان پر پڑ بھی جائے تو وہ سمجھے گا کہ کچھ لوگ جاگتے ہوئے لیٹے ہیں, جاگ رہے ہیں, بیدار ہیں, لیکن اللہ نے کہا کہ حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ نے گویا ان کو اس طرح حرکت دی کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ جاگ رہے ہیں, سوئے نہیں ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم انہیں داہنی اور بائیں جانب الٹتے پلٹتے رہے, یعنی کروٹ دیتے رہے, پلٹتے رہے. وہ بہت غور سے دیکھیے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, جبکہ ان کا کتا جو ہے اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے جو ہے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا رہا. کتا ایک ہی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے, اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے. باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا, اگر آپ ان پر مطلع ہو جائیں تو وہاں سے آپ بھاگ کھڑے ہوں. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور آپ کا دل خوف سے بھر جائے, یعنی ان کی کنڈیشن اور حالت کو دیکھ کر ایک انسان خوف زدہ ہو جائے اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ ماحول بنایا کہ ان کو محفوظ رہیں جب انہوں نے توحید اختیار کی اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی بستی سے
نکل بھاگے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا۔ پہلے تو کرامات اور معجزے کے طور پر اللہ نے ان پر ایک لمبی نیند 350-900 سال کی نیند طاری کی، اور پھر اس نیند کی حالت میں ان کی صحت کی حفاظت یوں فرما رہا ہے رب العالمین کہ ان کو کروٹیں دے رہا ہے، دیکھنے والوں کو ایسی صورت دی کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ یہ جو ہے بیدار ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ یہاں دو پہلو سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس معجزے کو۔ اس آیت میں اس سے پہلے والی آیت پر بھی نگاہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب تم انہیں دیکھو، جب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے داہنی جانب جو ہے مڑ جاتا، کترا جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتا، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا تو ان کو بائیں جانب چھوڑ کر کترا جاتا۔ یعنی غار میں دھوپ تو جا رہی ہے، سورج کی روشنی اور شعاعیں تو جا رہی ہیں، لیکن وہ جو سوئے ہوئے اصحاب کہف ہیں ان پر یہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اتنا ہی نہیں، غار کے کشادہ حصے میں یہ موجود ہے۔ وہ لوگ غار کے، یعنی وہ جس جگہ پہ تھے وہ بالکل ایسا نہیں تھی کہ کنجسٹڈ اور تنگ جگہ ہو، بلکہ کشادہ اور پھیلی جگہ تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اسے نشانی کہہ رہا ہے تو غور کرنا چاہیے کہ اس میں نشانی کا کیا پہلو ہے، کون سی چیز قابل غور ہے۔ ایک تو یہ کہ لمبی نیند، دوسرے یہ کہ وہ نیند کی حالت میں سو رہے ہیں تو سورج جو ہے، سورج کی روشنی غار میں جا رہی ہے لیکن ان پر نہیں پڑ رہی ہے۔ جب طلوع ہو رہا ہے تو دائیں جانب، غروب ہو رہا ہے تو بائیں جانب کترا کر دھوپ چلی جا رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ایک کشادہ جگہ پر ہے۔ کشادہ جگہ پر ہونے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں ہوا کی آمد و رفت، جس کو آج وینٹیلیشن وغیرہ کہہ لیں، یہ بھی جاری ہے، مطلب گھٹن وغیرہ کا ماحول نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ نے آیت کہا، نشانی کہا کہ جو کیا ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، اب اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی کارساز اور رہنما آپ نہیں پائیں گے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ یہاں کیوں اللہ نے یہ فرمایا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے کچھ لوگ شک شبہ کرتے ہیں۔ یہاں آج منکرین سنت یا عقل پسند لوگ، نیچری لوگ بھی اس پر مختلف سوالات اٹھاتے ہیں، تو اس کے اہل علم نے ان آیتوں اور ان بیانات میں کئی جوابات کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو ہدایت پانے والا اس کو بے چوں چرا تسلیم کر لے گا، اور اگر توفیق سے، ہدایت سے انسان محروم ہے، صحیح عقل سے محروم ہے، بے وقوف ہے لیکن اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے، تو وہ ان حقائق کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی، اس تناظر میں کچھ دنوں پہلے نیٹ پہ آیا، واٹس ایپ پہ آیا، اور میں نے نیٹ پر تلاش کیا تو مجھے وہ واقعہ ایک آدمی کے فیس بک پر ملا کہ انہوں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا کہ جرمنی کے ایک ڈاکٹر تھے، عیسائی ڈاکٹر یا جو بھی مذہب کے ہوں، کہا وہ ایئرپورٹ سے گزرے، اپنے ملک واپس لوٹ رہے تھے کسی ملک سے، انہیں ایئرپورٹ پر ایک مسلمان نوجوان نے ان کی زبان کا ترجمہ شدہ قرآن کا نسخہ دیا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ میں نے اس کی دلجوئی کے طور پر قرآن لے لیا اور اپنے کوٹ کے جیب میں ڈال لیا، چھوٹی سائز کا تھا۔ تو میں نے یہ کہ اگر اس سے انکار کروں تو اس کا دل ٹوٹے گا، یا منع کروں یا اس کے سامنے جو ہے لے کر کہیں پھینکوں تو یہ بھی اس کے لیے دل آزاری کی باعث ہوگی، تو اخلاقاً میں نے اس سے قرآن لے لیا، جیب میں ڈال لیا تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کی دلجوئی ہو، اور مجھے جب موقع ملے گا تو میں ڈسٹ بین میں کسی جگہ پر اسے ڈال دوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے جیب میں ڈال لیا، اور بھول کر میں پلین میں پہنچنے تک اسے پھینکنا بھول گیا۔ لیکن جب میں پلین میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میرا ہاتھ جیب پر پڑا تو مجھے احساس ہوا کہ اس بچے کا، اس نوجوان کا دیا ہوا نسخہ میری جیب میں موجود ہے۔ میں نے بے خیالی میں اسے نکالا اور اس کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا سورۃ الکہف کا کچھ حصہ کھلا اور میں اسے پڑھنے لگا۔ ابھی چند سطور سے ہی میں گزرا تھا کہ اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھنے لگا، جس میں مجھے کچھ دلچسپی محسوس ہوئی، اور جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچا جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ لوگ ایک لمبی نیند سوتے رہے، اور سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیان میں یہ بھی کہا کہ ان کو ہم دائیں بائیں کروٹ دیتے رہے، الٹتے پلٹتے رہے، اور ان کا کتا اپنے مقام پر موجود رہا۔ تو میں بہت حیرت زدہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ یہ لوگ اتنی لمبی مدت سوئے رہے، اور ایک لمبی مدت، اور سورج کی روشنی اس میں جا رہی ہے، تو میرے دماغ میں آیا ایز اے ڈاکٹر کہ ایک انسان اگر لمبی نیند سوتا ہے
تو اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں ہوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کھلی جگہ ہونا چاہیے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کشادہ جگہ میں تھے. اس مقام پر دھوپ کا بھی گزر ہونا چاہیے. قرآن نے بتایا کہ اس غار میں دھوپ بھی جاتی تھی. کہا دھوپ اگر جا رہی ہے اس حالت میں تو انسان کے بدن پر نہیں پڑنی چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ان سے دائیں بائیں دھوپ کتراتی تھی, ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. پھر اتنا ہی نہیں, بعد میں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ لمبی نیند کی وجہ سے جو بیڈ سول ہوتا ہے, یا اگر آدمی مٹی پر سویا ہوا ہے تو مٹی انسان کے جسم کو کھانا شروع کر سکتی ہے ایک خاص پیریڈ اور لمبی مدت کے بعد. تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے, کروٹ دیتے رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جسم اس بنیاد پر مٹی کے کھانے سے محفوظ رہا. پھر کہا میں اس پر سب تعجب ہی کر رہا تھا کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ ان کا کتا وسیط پر چوکھٹ پر جو ہے پیر پھیلائے بیٹھا رہا, تو مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ ان کو تو الٹتا پلٹتا رہا, کتا کیوں نہیں الٹا پلٹا, اور کتے کو کیوں یہ بیماری نہیں ہوئی. اس کے بعد میں نے اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد طبی اعتبار سے تحقیقات شروع کی, تو مجھے یہ بات حیرت انگیز حقیقت معلوم ہوئی کہ کتے کے جلد کے اندرونی حصے میں کچھ ایسے غدود اور مادے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی کنڈیشن میں مٹی پر برسہ برس موجود رہے, شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو, تو اسے بیڈ سول یا مٹی کے زخم نہیں ہوں گے. جبکہ انسان کی جلد میں وہ غدود نہیں ہے, اس لیے انسان اگر لمبی نیند سوئے گا یا ایک ہی کنڈیشن میں زمین پر یا بستر پر لیٹا رہے گا تو اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے تحقیق کی اور اس مضمون کے اعتبار سے اس میں تذکرہ ہے کہ بالآخر وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہو گئے, اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کے بیانات میں آج جو طب معلوم کر رہی ہے, طبی اعتبار سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہی کنڈیشن میں انسان کو ایسے ایسے نقصانات ہو سکتے ہیں, اس کا لحاظ وہاں موجود ہو, اور پھر قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ اتنے جامع انداز میں اس کا بیان موجود ہو. یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امی شخصیت کا یا اس زمانے کے کسی بھی انسان کا کام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ ایک پہلو کہ نئی قرآن کے اس بیان سے پتہ چلا کہ لمبی نیند سے بیڈ سول اور بعض تکالیف ہوتی ہیں, اس کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ نیند کی حالت میں کروٹیں بدلتی جائیں. اگر ایک مریض ہے تو اس کو بھی الٹا پلٹا جائے. یہاں ضمناً میں جب اس چیز کی تحقیق کر رہا تھا تو سورۃ الکہف کا ایک اور معجزہ جو سائنسی کی بجائے عددی اور بیانی ہے, انتہائی اختصار کے ساتھ ایک مضمون کی شکل میں, ایک عبد الدائم الوکیل صاحب کے طویل مضمون کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 12 یا 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لبثوا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ کتنے دن تک غار میں ٹھہرے رہے. پھر آیت نمبر 24 اور 26 میں بھی لبثوا کا لفظ 2-3 مرتبہ آیا ہے. یہاں جو میں نے ابھی پڑھا وہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین, یہ آیت نمبر 25 ہے. آگے آیت نمبر 26 میں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اعلم بما لبثوا, کہ وہ کتنے دن تک ٹھہرے رہے. تو آیت 26 میں جو لبثوا ہے وہ, اور آیت نمبر 12 میں جو لبثوا ہے ٹھہرے. شیخ عبد الدائم نے کہا کہ جب میں نے قرآن پر غور کیا اور میں نے ایک الگ انداز میں اس پر توجہ دی تو میں ایک بات سے انتہائی حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ جو آیت نمبر 12-13 میں لبثوا کا لفظ ہے, وہاں کے لام سے میں نے گنتی شروع کی اور واو عاطفہ کو بھی اس میں شامل کیا جہاں جہاں واو عاطفہ موجود ہے. اور آیت نمبر 26 میں جو لبثوا ہے وہاں تک میں نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ حروف کی تعداد یہاں سے یہاں تک آیت نمبر 12 یا 13 سے لے کر آیت نمبر 26 تک لبثوا کے درمیان, لبثوا سے لبثوا تک ٹھہرے معنی ہوتا ہے 309 حروف ہوتے ہیں. اور اللہ نے آگے آیت نمبر 25 میں یہ کہا کہ وہ اپنے غار میں 300-900 سال قمری اعتبار سے ٹھہرے. تو انہوں نے شیخ عبد الدائم نے اپنے مضمون کو لکھنے کے بعد اس کی تفصیلات بیان کی, آیتوں کو کئی اعتبار سے وضاحت کی اور کہا کہ یہ انتہائی حیرت انگیز بیانی اور حروف کے عددی قسم کا معجزہ ہے. تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہاں منکرین یا قرآن سے متعلق سوالات اٹھانے والے عقلی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ اتفاق سے یہ حروف کی تعداد 309 ہے؟ اتفاق چھوٹے موٹے امور میں ہوتا ہے, کیا اتنا بڑا معاملہ اتنی آیات سے اتنی آیات تک اور پھر ان کے ٹھہرنے کا جو مقام ہے یہ محض اتفاق معلوم نہیں ہوتا. واللہ عالم.
انہوں نے اسے عددی اور بیانی معجزہ قرآنی بیان کیا ہے، جبکہ ہمارا یہاں مقصود تھا یہ بتانا کہ لمبی نیند کی وجہ سے انسان کے جسم کو بیڈ سول ہوتا ہے یا جسم کے دباؤ اور زخم ہوتے ہیں، خون کا دباؤ اور ان حصوں میں جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ یہ چیز اصحاب کہف کے واقعے کے ضمن میں انسانوں کو کے لیے سمجھنے میں مفید ثابت ہوتی ہے، جو آج کی سائنس اور آج کی تحقیقات سے معلوم ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر طبی نقطۂ نظر سے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ مریض کو ایک ہی کنڈیشن میں نہ رکھا جائے۔ یقیناً یہ ایک چیختا چلاتا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، علیم و خبیر کا کلام ہے، جس نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ان تدابیر کو اختیار کی جائے انسانی جسم کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔